الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان الحمد للہ حمدا کثیرا 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 طیبا طاہرا اولا آخرا ظاہرا و باطنا قال اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور تحیت و ثنا آپ کی بارگاہ بے نیاز میں نذرانہ عقیدت اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد لائق کے ساتھ تعظیم و تکریم واجب الاحترام معزز و محتشم ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ توفیق سے میں اور آپ ایک مرتبہ پھر اس کے مقدس گھر میں اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں سر بسجود ہونے کے لیے جمعہ کے اجتماع میں حاضر ہیں۔ خالق کائنات ہم سب کو اس مقدس دن کے طفیل اپنی عبادتوں کے بدلے ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے۔ بابت وقار، چونکہ روز جمعہ وقت کی قلت ہوتی ہے اور نماز جمعہ کی بر وقت ادائیگی کرنا مقصود ہوتا ہے، آج کا دن انتہائی فضیلتوں اور اہمیت کا حامل دن ہوتا ہے۔ گزشتہ روز مجدد دین و ملت فاضل بریلوی الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشتہ عشق رسول آپ کا یوم عرس بھی تھا، اور عاشقان مصطفیٰ نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ آپ کی خدمات کو بھی خراج پیش کیا۔ اور بابت وقار، امت مصطفیٰ کی ہر دور کے اندر اس امت کو مختلف اعتبار سے مختلف بیس بدل کر چیلنجز کا وہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر جو کہ مادہ پرستی کا دور ہے اور اسلام مخالف قوتیں ہر ایک اعتبار سے ہمارے دین متین کو وہ ہرانے کے لیے یا اسے معذور کرنے کے لیے کوششیں شب و روز کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں ہماری قومی اسمبلی کے اندر ٹرانسجنڈر کے نام سے ایک بل بھی پاس ہوا، اس پہ بھی گفتگو کرنا چاہوں گا، اور اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے انبیاء اور صحابہ کے بعد اولیاء کے ذریعے اور صوفیاء کے ذریعے اس اسلام کو نہ صرف پھیلایا بلکہ اس کو تحفظ بھی عطا فرمایا ہے، اور ہر دور میں
اللہ رب العالمین نے اس امت میں ایک مجدد پیدا فرمایا ہے کہ جب جب ضرورت پڑی اپنے عقائد کی تحفظ کے لیے یا اپنے عقائد پر دلائل دینے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے کبھی اس امت کو اس اعتبار سے رسوا نہ فرمایا۔ اسی کے کڑی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی ایک عظیم مثال ہیں، اور آپ ایسے عاشق رسول ہیں، ایسے عاشق صادق ہیں جن کو کئی مرتبہ جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ ہوا ہے، اور جب جب عقائد کے اعتبار سے ہمارے مخالفین نے، غیر مقلدین نے جب جب اہل سنت والجماعت کے عقائد پر حملہ کرنا چاہا تو آپ نے ہر میدان میں، چاہے وہ قلم کا میدان ہے، چاہے وہ شاعری کا میدان ہے، چاہے وہ نثر و نظم کا میدان ہے، چاہے وہ مناظرے کا میدان ہے، ہر میدان میں آپ وہ پیش ہو کر آپ نے ہر میدان کے اندر اپنی جو آپ کے اوصاف تھے اس کا لوہا منوایا ہے۔ آپ کے متعلق آتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس قدر سادات کا احترام کرنے والے، اولیاء کا احترام کرنے والے، آپ ایسے عاشق صادق ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کا ایک غیر مقلد کے ساتھ مناظرہ ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور اتنے زیرک اور اتنے باعمل انسان ہیں۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ جس موضوع پر مناظرہ ہو رہا تھا، آپ نے چند گھنٹوں کے اندر 800 صفات کے اوپر مبنی کتاب لکھ کر اس مناظر کے سامنے رکھ دی اور آپ نے عقائد کا تحفظ فرمایا ہے۔ اب آپ اسی وقت آپ کا زندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیجئے، چاہے زہد و تقویٰ ہے، شرم و حیا ہے، چاہے وہ شاعری کا میدان ہے، چاہے وہ تصنیف کا میدان ہے، ہر میدان میں اللہ رب العالمین نے آپ کے سر پر ایسا تاج عطا فرمایا ہے جو کسی اور کو اس وقت کے اندر عطا نہیں فرمایا تھا۔ اب آپ اسی وقت اللہ رب العالمین و محبوب نبی کے سنتوں کے اتنے محب ہیں، اور اللہ کی اتباع فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں اور خواہش یہ ہے کہ اس رسول کی دربار میں حاضر ہوں جس رسول کی ذات پر دن رات درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں، اس نبی کی سنتوں پہ عمل کرتا ہوں، آج اس نبی کی دربار پہ حاضر ہوں، اور روایت میں آتا ہے بار بار مدینہ پاک میں روضہ رسول کے اوپر حاضری دے رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور دل میں تمنا یہ ہے کاش کیا اچھا ہو جائے آج جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ روضہ رسول تو دیکھ رہا ہوں، آج رسول اللہ کے والضحیٰ چہرے کی بھی زیارت ہو جائے، بار بار چکر لگا رہے ہیں۔ جب رسول اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوتا، آپ کا چہرہ، آپ کا جلوہ نظر نہیں آتا، آپ بے ساختہ اپنی زبان سے ایک شعر لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی تیری بات کیوں پوچھے گر رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جب یہ شعر لکھا تو آپ کی روح تڑپ گئی، آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہیں۔ ابھی یہی سلسلہ جاری ہے، آپ کو روضہ رسول سے جاگتی آنکھوں سے اللہ رب العالمین محبوب نبی کا دیدار عطا فرماتا ہے۔ اباب دی وقار پھر سادات کا جو احترام تھا، آل نبی اولاد علی کا جو آپ نے تکریم کر کے امت کو سبق دیا ہے، وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ پالکی میں سفر کیا کرتے تھے، پرانا زمانہ تھا، یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے یہ اس وقت میسر نہ تھی، لوگ پالکی میں بیٹھ کر سفر کرتے تھے یا گھوڑوں یا اونٹوں پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے۔ آپ کے 4 غلام، آپ کے 4 خدمت گزار ہیں، اور پالکی ایک ڈولی بنی ہوئی ہے، اور آپ کو اٹھا کے کسی کے ہاں لے جایا جا رہا ہے۔ راستے میں پہنچتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں میری پالکی کو نیچے رکھ دیا جائے۔ جب پالکی نیچے رکھ دی جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم 4 جو غلام میری پالکی اٹھا کے جا رہے ہو، تم میں سے کوئی خون رسول تو نہیں ہے، مجھے تم میں سے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب آپ عظیم وقار یہ کہنا تھا، آپ کا غلام آگے آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور والا میں آل رسول ہوں، میں رسول اللہ کے خاندان میں سے ہوں، میں سید وزادہ ہوں،
آپ فرماتے ہیں کہ اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے سید زادے کے قدموں پر گر کر آپ معافی طلب کرتے ہیں، اور پھر اس سید کی تعظیم اور تکریم یہ کرتے ہیں، اس کو پالکی میں اٹھاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خود پالکی اٹھا کر اہل محلہ کو، دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ سید کی تکریم کس طرح کی جاتی ہے۔ احباب عزیز وقار، آپ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو لکھنے کا بڑا فن عطا فرمایا تھا، بڑے پائے کے مصنف تھے، اور عشق رسول پر ایک دو نہیں بلکہ کئی سو کتابیں درج فرمائی ہیں۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے کمرے میں ایک پردہ لگا ہوا تھا، اور آپ کے معتقدین میں سے، مریدین میں سے کوئی جاتا ہے اور جا کے پوچھتا ہے اعلیٰ حضرت یہ آپ کے کمرے میں جو ہمہ وقت یہ کرٹن، یہ پردہ لٹکتا رہتا ہے، اس کی سبب اور علت کیا ہے؟ یہ کس وجہ سے لٹکایا ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تم تو جانتے ہو کہ چند گھنٹوں کے اندر بڑی بڑی علمی دلائل کے ساتھ میں نے کتابیں لکھی ہیں، تو سنو مسئلہ یہ ہے اس پردے کے پیچھے سے رسول اللہ بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا قلم لکھتا جاتا ہے، بولتے نبی مکرم ہیں اور لکھتا احمد رضا ہے۔ آپ کا تو یہ عالم تھا، اور یاد رکھیں آپ ایسے مجدد گزرے ہیں کہ جب بھی عقائد کے اعتبار سے، جب بھی اسلامی اساس اور اسلامی بنیاد کے اعتبار سے جب اس دین متین کے اوپر مشکل اور کڑا وقت آیا، آپ نے قلم کے ذریعے، آپ نے زبان کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، اور آپ نے اپنے کردار کے ذریعے اس دین متین کے اوپر پہرا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی مزار پر انوار پر بے شمار رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ احباب عزیز وقار، جس طرح کہ میں نے آپ سب کے سامنے عرض کی ہے کہ یہ جو موجودہ دور ہے، اسلام مخالف قوتیں، طاغوتی قوتیں ہر لمحہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم دین متین کی جو بلڈنگ ہے، اس کی جو اساس ہے، اس کو بوکھلا کر دیا جائے، اور بوکھلاہٹ کا شکار کر کے ایسے نظام رائج کیے جائیں جس سے اسلام کو ایسا نقصان پہنچے جس کا کوئی خمیازہ نہ ہو۔ احباب عزیز وقار، امت مصطفیٰ اس کو یہ چاہیے کہ ہمہ وقت اپنے اندر اتحاد کی دولت رکھے، جو وہ کام کرتی ہے۔ ہمارا تو ایسا پیارا دین ہے کہ تجارت سے لے کر، نکاح سے لے کر، اور معاشرت سے لے کر معیشت تک ہر کام میں رسول اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ رہنمائی فرمانے کے لیے اللہ کی جناب سے صحیفہ انقلاب موجود ہے، اور رسول اللہ کی صورت میں حدیث مبارکہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ احباب عزیز وقار، آج اسلامی حکومتیں وہ بیس بدل کر ہماری جماعت کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کو وہ شرمندگی کا باعث بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ احباب عزیز وقار، گزشتہ دنوں میں ایک اور بل قرارداد وہ منظور کروانے کے لیے ہماری قومی اسمبلی کے اندر بھیجی گئی، اور وہ ٹرانسجنڈر کے اعتبار سے تھی۔ ٹرانسجنڈر کیا چیز ہے؟ احباب عزیز وقار، ایک بات یاد رکھیں، آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، وقت بڑا قلیل ہے۔ محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ہوگا، قیامت کا وقت قریب ہوگا، مرد عورت کی مشابہت کرے گا اور عورت مرد کی مشابہت کرے گی۔ احباب عزیز وقار، یہ ٹرانسجنڈر یہ کیا ہے؟ یہ ٹرانس انگلش کا لفظ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے منتقل کر دینا یا تبدیل کر دینا، اور جنڈر سے مراد یہ جنس لی جاتی ہے، اس جنس سے مراد عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے۔ احباب عزیز وقار، آج معاشرے کے اندر ایسے ناسور پیدا ہو گئے، احباب عزیز وقار، جس کا سیاسی طور پہ جس بھی جماعت کے ساتھ تعلق ہے ہمیں اس سے کوئی غرض و غائد نہیں ہے، لیکن جب قرآن و حدیث کے منافی کوئی کام ہوگا ہم برسر پیکار باہر نکل کر اس کے خلاف تقریریں بھی کریں گے اور اس کے خلاف جہاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ احباب عزیز وقار، محبوب نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، اور یہ فقط ایک دور کا معاملہ نہیں ہے کہ آج پیش ہو گیا، آج سے پہلے نہیں تھا۔ اس کام کی بنیاد 2018 ایکٹ کے مطابق رکھی گئی تھی۔ احباب عزیز وقار، خالد بن ولید ہیں، اور آپ خط لکھتے ہیں اور لکھتے جناب ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جناب میں خط لکھتے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں دیکھتا ہوں عرب کے بعض علاقے ایسے ہیں، عرب کے بعض بستیاں ایسی ہیں جہاں پہ جو ہم جنس پرستی ہے اس کو عروج دیا جا رہا ہے، اور اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے۔ جب یہ معاملہ پیش کیا گیا، خلیفۃ المسلمین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اصحاب پیغمبر سے مشاورت کرتے ہیں کہ صحابہ خالد بن ولید کا یہ خط آیا ہے، عرب کی بعض بستیاں ایسی ہیں، عرب کے بعض علاقے ایسے ہیں
جہاں ہم جنس پرستی کو عروج دیا جا رہا ہے، بتلائیں اس کے خلاف کیا کیا جائے۔ اباب عزیز وقار مولا علی شیر خدا کھڑے ہوتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ اے اصحاب پیغمبر، کہ آپ نے قوم لوط کا حشر نہیں دیکھا؟ جب قوم لوط کے اندر یہ لواطت پائی گئی، اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل روح زمین پر آئے اور قوم لوط کی جو 5 بستیاں تھیں، ان بستیوں کے گھروں کے نیچے پر رکھ کر وہ آسمان کی بلندیوں پر جاتے ہیں اور آسمان کی بلندیوں سے جا کے ان بستیوں کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے، پٹک دیا جاتا ہے، اور پھر مسلسل ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اور جو پتھر جس کافر کو جا کے لگتا ہے اس پتھر کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کافر کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے اس طرح ان کو غرق کیا، اور جس سمندر کے اندر ان کو غرق کر کے پھینکا اس سمندر کو بھی مردار سمندر کہا جاتا ہے۔ اباب عزیز وقار مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اے اصحاب پیغمبر، کیا تم نے یہ اثر نہیں دیکھا تھا؟ خدا نخواستہ آج دوبارہ وہ عمل شروع ہو گیا تو میں اور آپ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے، لہذا اس کی روک تھام کے لیے اہتمام کیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھتے ہیں مولا علی شیر خدا اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایسا ہی انسان اگر اس کو آج نہ روکا گیا جو ہم جنس پرستی کے اندر وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا مرتکب ہوتا ہے، فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق اگر آج اس کو نہ روکا گیا تو عنقریب اللہ کی جناب سے ایسا عذاب آئے گا کہ اس عذاب کے اندر میں اور آپ بھی شکار ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق ان کو سزا دی جائے اور کڑا عذاب دیا جائے، اور ایسا عذاب اور دردناک ان کو سزا دی جائے جس کو دیکھنے کے بعد باقی ساری عمر راہ راست پر آ جائے، ایسا سوچنے کی بھی کوئی جرت نہ کرے۔ فرمایا کہ کیا عذاب ہونا چاہیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو زندہ جلا دینا چاہیے، آگ کے اندر پھینک دینا چاہیے۔ بظاہر تو بڑا دردناک لگتا ہے، اور صحابہ نے اجماع کی صورت میں، صحابہ نے اتفاقیہ طور پر نہیں بلکہ قصداً ارادتاً اس انسان کو آگ کے اندر پھینکا جس نے ایسا کام کیا تھا۔ اباب عزیز وقار آج ہمارے ہاں وراثت کے مسائل ہیں، ہماری شریعت مطہرہ ہمیں کوئی درس دیتی ہے، ہمیں جان کا تحفظ دیتی ہے، ہمیں مال کا تحفظ دیتی ہے، ہمیں ایمان کا تحفظ دیتی ہے، اعمال کا تحفظ دیتی ہے۔ جب یہ ایسا ممکن ہو جائے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جس کو جو پیدا کیا تھا وہ نہیں رہنا چاہتا، بلکہ اللہ کی تخلیق میں بھی وہ نقص نکال کر اللہ کی تخلیق کے خلاف جا کر وہ اپنی جنس کو تبدیل کروانا چاہتا ہے، وہ سرجری کروانا چاہتا ہے، اپنے ہارمون تھراپی کروا کے وہ اپنے جنس تبدیل کروانا چاہتا ہے۔ صاحب یہ ہرگز منظور نہیں ہے۔ یقین جاننے محبوب نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، محبوب نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 4 لوگ ایسے ہیں، ایسے 4 لوگ جن پر اللہ رب العالمین ہر وقت لعنت فرماتا رہتا ہے، ہر وقت لعنت فرماتا رہتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ محبوب نبی نے فرمایا کہ ایسا مرد جو عورت کی شکل اختیار کرتا ہے اللہ اس پر ہمہ وقت لعنت فرماتا ہے۔ فرمایا دوسرا وہ عورت جو مرد کی شکل اختیار کرتی ہے اس پر بھی لعنت ہے، جو ہم جنسی کو فروغ دیتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین لعنت فرماتا ہے۔ اباب عزیز وقار آج معاشرے کے اندر ایسے ناسور اور ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن نے اسلامی اقتدار کو بلا دیا، اسلام کی عظمت کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی۔ اباب عزیز وقار اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ایسا فعل کرنے پر جو کر رہا ہے یہ اس کا کام ہے، وہ جانے اس کا خدا جانے۔ سنیں جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور قوم لوط پر عذاب مسلط کیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی، تو سب سے پہلے ان لوگوں پر عذاب مسلط کیا گیا جن نے اس عذاب کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی، چپ رہے تھے۔ اباب عزیز وقار لہذا ہوش کے ناخن لیں اور دیکھیں آج ہماری اسلامی اقدار کو، آج اسلام کی بنیاد کو کہاں کہاں سے وہ ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے اور کہاں کہاں سے اس کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات تو نے انسان جس رنگ میں پیدا کیا تھا اسی رنگ میں ہمیں موت عطا فرما، جس ایمان کی خاطر تو نے ہمیں اس دنیا میں ایمان کی دولت دی، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا تھا، مولا جب اس کائنات سے پردہ کریں تو ہمارے کانوں میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہدایت دل نواز ہمارے کانوں میں گونجتی رہے، ہمارے اوپر مسلمانوں کے طور
اور طریقے کے اعتبار سے نماز جنازہ کی ادائیگی کی جائے۔ اللہ رب العالمین اس کے طفیل میرے اور آپ کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب نے سنتے ہیں عطا کرنی ہے۔